امام حسن علیہ السلام محمد علی کے بیٹے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تیر برسانے والا کون تھا؟ بنو امیہ کے لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے. یہاں آپ اسپیسیفک نام لیں، بنو امیہ کے لوگ. یہ کیا مروان کو گورنر مدینے کا بنانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو الٹیمیٹلی یہ سارے تیر برسانے ان پر نہیں پڑتے؟ نہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ تیر برساؤ، لیکن ظاہر ایک فری ہینڈ تو دیا ہوا تھا، تو بدماشی تو کرتے تھے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی حسن سلوک کرتے رہے. مروان کو بدماش بنانے پر کس نے مجبور کیا نا؟ ظاہر ہے گھیرا تنگ کرنے کا کس نے کہا؟ اس میں سے نکالنا کیا؟ نکالنا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں نا. جو رضی اللہ تو ہم نے ثابت کی. سوال لے لیجیے. جو محمد کے بیٹے علی کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کریں، جنازے پر تیر برسائیں، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تاریخ میں کہ ایک بار جنازہ گھر سے چلا گیا ہو، واپس گیا ہو، مگر پھر سے واپس لے جایا گیا جنازہ گھر میں. کیوں تیر برسائے گئے اور تیر برسانے والے کو رضی اللہ کہا جائے؟ یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیں پہلی بات ہے آپ جیسی سچی شخصیت سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. جی جہانگیر بھائی، ابھی یہ ایک کلپ دیکھا ہم لوگوں نے اور ہماری آڈینس نے بھی دیکھا، تو میں یہ کلپ دیکھ کے جو ہے نا بڑا پریشان ہوا ہوں کہ یار اس کلپ میں جو ہے وہ ہمارے اسکالرز جن کو ہم بڑا اپنا مانتے ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ ایک طالب علم سمجھتے ہیں، کہ اس کلپ میں جو ہے وہ یہ انجینئر بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن جو ہے وہ اپنی زندگی میں امیر معاویہ نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا. اور ان کا ایک اور کلپ ہے جس میں کافی ایک لمبی ان کی ڈبیٹ ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت امام حسن کا جو شہید ہوئے ان کا جو قتل ہے اس کا انڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ امیر معاویہ کو ہوا، ان کی جو ہے وہ دربار میں ایک خوشی کا عالم تھا. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ یار یہ جو ان کا ایک دو طرف بیانیہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ دو طرف بیانیے کی بات تو جو بھائی سوال کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ دوہرا معیار ہے. جی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ دوہرا معیار ہے، وہ بہت سے عالم کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب انجینئر صاحب ایسا کرتے ہیں تو عوام الناس کو دکھ ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ انجینئر صاحب نے اپنا جو کریئر کا آغاز کیا وہ اس چیز پر کیا تھا کہ ہم حق بیان کریں گے، مطلب ہمارا کسی مسلک سے کسی چیز سے وابستہ نہیں ہے، ہم جو بات حق ہوگی وہ بیان کریں گے. اب انجینئر صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز کیا شان اہل بیت کر کے، اور لوگوں نے بھی ان سے محبت اس لیے کی کہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. مطلب انہوں نے مولا علی کی شان میں وہ فضائل آ کے ہمیں بتایا کہ جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھے اور ہم سے چھپائے جاتے تھے. اب جب انجینئر صاحب اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ چیز مطلب ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ان میں بھی ایک ناسبیت آنا شروع ہو گئی ہے. انجینئر صاحب اس کلپ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسن کے ساتھ امیر شام حضرت معاویہ کہہ لیں کہ وہ بڑا حسن سلوک کرتے رہے ہیں اور ساری زندگی. لیکن ان کا جو کلپ ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے 1 گھنٹے اور 21 منٹ کا ہے، جس میں وہ آپ جب سرچ کریں نا کہ حضرت امام حسن کا قاتل کون، تو اس پر سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ جو یوٹیوب آپ کو ریکمنڈ کرے گی ویڈیو وہ علی مرزا صاحب کی ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ کلپ ہم اگر ابھی چلا دیں اسے تاکہ وہ دیکھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، ان کو جا کے فوراً سے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہ کرنا پڑے. جی بے شک. وہ کلپ چلاتے ہیں، اس کے بعد اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا. الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں، اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. جی جہانگیر بھائی، اب یہ بھی کلپ ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو بائی گاڈ مجھے بڑا فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ کون بندہ ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور یہ ہمیں کہاں لے کے چل رہا ہے. مطلب کہ ایک طرف جو ہے یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے بہت جو ہے وہ حسن سلوک کیا ہے، ان کے نام کے ساتھ جو بڑا ایک خطاب دیا جا رہا ہے صحابہ والا، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں جی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ فائدہ قتل کا ان کو ہوا، ان کے دربار میں خوشیاں منائی گئی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا، آپ اس کو کائنڈلی جو ہے نا وہ کلیئر طریقے سے اس کو بیان کریں. سر دیکھیں جو امیر شام کے امام حسن پر یا امام حسین پر مظالم ہیں وہ تو انجینئر صاحب نے ہمیں بتائے ہیں. بالکل. اب یہ جو حسن سلوک ہے یہ تو ہمیں انجینئر صاحب بتائیں نا کہ وہ کون سا حسن سلوک ہے جو انہوں نے بھی آج تک ہم سے بیان نہیں کیا، وہ ہمیں دکھا دیں. ہاں مظالم جو انہوں نے بیان کیے ہیں
انہوں نے واقعہ کربلا کا جو اصلی مجرم ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو، امیر شام کو ڈکلیئر کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں. ان کا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. اور اس کے بعد جو ان کا وہ جو دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ پمفلٹ ہے، اس پر ہر چیز پر آ جا کے بنو امیہ اور اینڈ تک یہ امیر شام تک یہ بات لے کے جاتے ہیں. تو ہر چیز میں انہوں نے امیر شام کو ہی ڈکلیئر کیا کہ وہ ہر چیز کے مطلب مجرم ہیں. تو اس میں جو انہوں نے اپنے جو ایک ان کا لینتھی کلپ ہے پورا، اس میں انہوں نے جو حضرت امام حسن کا قاتل کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بینیفیشری فائدے حضرت امیر معاویہ کو ہوئے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن سلوک والی بات اب کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی؟ انہوں نے ہمیں بتایا، ان کے دربار میں جب ایک خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن شہید ہو گئے ہیں، تو امیر شام نے کہا کہ تم حسن کے ایک صحابی نے ذکر کیا نا، اس پر انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امیر شام نے کہا کہ تم حسن کے مر جانے کو مطلب کہ ایک دکھ کی خبر سمجھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ سے سنا ہے کہ حسن مطلب امام حسن کے بارے میں انہوں نے بہت ساری احادیث بیان کی. پھر امیر شام کے جو ہے ایک صحابی نے کہا کہ حسن تو ایک دہکتا ہوا انگارہ تھا، اور اس پر انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ تفصیلاً ایک بات کہی. اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے سٹارٹ یہ لیا تھا کہ حضرت امام حسن کے قتل کے جو بینیفیشری فائدے ہیں وہ کس کو جاتے ہیں، تو ہم تو قاتل اسی کو مانیں گے. جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ بے نظیر کا قاتل تو کوئی نہیں ڈھونڈا گیا آج تک، لیکن اس کے بینیفیشری فائدے کسے جاتے ہیں، اس لیے عام عوام الناس بے نظیر کے قتل کے پیچھے جو قاتل تھا وہ انہوں نے بھی نام نہیں لیا، اس لیے ہم بھی نام نہیں لیں گے. تو یہ چیز ہے کہ انجینئر صاحب نے ہمیں واقعہ کربلا کا مجرم انہوں نے امیر شام کو ڈکلیئر کیا، حضرت امام حسن کا قاتل انہوں نے امیر شام کو ڈکلیئر کیا، اور باقاعدہ پوری احادیث کے ساتھ. اور پھر انہوں نے جو حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یار بنو امیہ کے دور میں مولا علی پر شب و ستم کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ لعنت کا ذکر ہے کہ لعنت کروائی جاتی تھی. اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مولا علی کے جو بیٹے ہیں حضرت امام حسن امام حسین، وہ جمعے کے خطبے میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور سامنے جو جمعہ پڑھنے والا خطیب تھا وہ منبر سے مولا علی پر لعنت کرتا تھا. انہوں نے یہ چیزیں بتائی نا، ہمیں تو نہیں تھی پتہ، اور اس سے پہلے کسی عالم نے یہ چیزیں بیان بھی نہیں تھی کی. تو ہمیں انہوں نے آ کے بتایا کہ یار بنو امیہ، اور بنو امیہ میں انہوں نے جو نام نہیں لیتے تھے، لیکن یہ ہر چیز کا جو ہے مدعا وہ جا کے امیر شام پر ڈالتے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ میرا یہ سوال ہے انجینئر صاحب سے کہ انجینئر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا حسن سلوک ہے کہ جو حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ امیر شام کیا کرتے تھے. اب جو کلپ ہم نے ابھی سیکنڈلی چلایا نا، اس کے اندر تو باقاعدہ میرے خیال سے ہمیں کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انجینئر صاحب نے خود بڑے اچھے سے حوالہ دیا، باقاعدہ 2-4 بکس کی جو ہے وہ حدیث دکھائی، اور بتایا کہ سارے اس پہ متفق بھی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. لیکن جس طرف یہ ایک دوسری طرف ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن آپ پھر الٹا پھر اس سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس بات سے نکالنا کیا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اشارتاً آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے. جب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف انجینئر بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کریں، لیکن اگر آپ اب ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دوہرا پن دکھائیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے. ایک آخری امید ہم لوگوں کے لیے، اگر انجینئر بھائی ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں گے. ہمیں کسی بھی بات کی نہیں سمجھ آ رہی، ہم انجینئر بھائی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں یہاں پہ پریشان ہوں کہ ہمیں اس کا کیا حل کرنا چاہیے. میں تو آج کے بعد پھر کیا ذہن بناؤں کہ میں مت فالو کیا کروں ان کو. یار مجھے تو ابھی تک میں اس صدمے سے نہیں نکل سکا کہ انجینئر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے، کہ مطلب کہ انجینئر صاحب جیسا ایک باشعور آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر شام جو ہیں وہ امام حسن کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے ہیں. کہ انہوں نے کہا یہ پچھلے دنوں بلکہ پچھلے رمضان میں جو ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہے نا یہ ایک آن لائن ساتھ جوائن ہوئے تھے ٹرانسمیشن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اوے جھوٹو، تم نے تو آدھی حدیث بیان کی ہے، وہ جو ہے صلح کے بارے میں ہے نا کہ 2 گروہوں میں یہ صلح کروائے گا، تم نے آدھی حدیث بیان کی ہے. حالانکہ مولا حسن تو امیر شام اور مولا حسن جو ہے وہ جنگ صفین پارٹ 2 لڑنے لگے تھے. تو مولا حسن کے آخری وقت تک جو ہے امیر معاویہ جنگ لڑنا چاہتے تھے، اور یہ آپس میں جو ہے جنگ و جدال کا جو سلسلہ ہے وہ جاری تھا. پھر انہوں نے بیان کیا کہ جو صلح حسن کی شرائط ہے تم نے تو وہ بیان نہیں کی ہیں. دوسرے علماء کو کہہ رہے تھے کہ تم نے تو وہ بیان نہیں کی کہ
کہ مولا حسن نے جو شرائط لکھوائی تھی صلح کے وقت ان میں سے صرف ایک مانی گئی کہ آپ ہمیں خمس دیں گے، باقی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مانی گئی کہ جو ہے آپ مولا علی کے ماننے والوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، میرے بابا کا نام لینے والوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، آپ میرے بابا کے اوپر لعنت جو ہو رہی ہے وہ ختم کروائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ تو یہ کون سا حسن سلوک ہے سر؟ وہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ حسن سلوک کون سا ہے۔ میں ایک چیز اور نوٹس کر رہا ہوں کہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہم جتنا بھی علم ہے ہمارے پاس، ہم تھرو آؤٹ علی بھائی کے ذریعے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق ہم اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی حوالہ دیا جائے اور ساتھ بک کا نام بتایا جائے نا تو ایک بہت زیادہ کریوسٹی ہوتی ہے کہ یار ہم اس کو سرچ کریں، ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو اب دیکھو ایک طرف انہوں نے کیا بتایا، اب ہم لوگوں کو بالکل بھی، میں اپنی بات کروں، بالکل نالج نہیں تھا معاویہ کون ہے، انہوں نے آ کر بتایا کہ بھائی یہ معاویہ تھا، اس کا یہ کردار تھا، یہ لوگ تھے۔ اب ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی معاویہ نے یہ کیا، اس نے اپنی زندگی میں حسن سلوک کیا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہ اپنی انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ قاتل تھے ہی وہ ایک قسم کے، کیونکہ فائدہ ان کو ہو رہا تھا نا بیسیکلی، جس نے قتل کیا وہ تو قاتل ہے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیٹھا پلان بنا رہا ہے مین بندہ تو وہی ہے، جتنا قصوروار وہ قتل کرنے والا ہے اتنا قصوروار کروانے والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ اب اس بندے کو ہم فالو کریں نہ کریں۔ اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ ایک کوسچن مارک رکھوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاویہ کے بارے میں باتیں بنی ہوئی ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وہ من گھڑت ہیں یا کیسی ہیں، کہ ایک شخص تھا جس کو کہا گیا کہ تمہاری جو ہے وہ نسل آئے گی جو میری نسل کو ختم کرے گی، تو انہوں نے جو ہے وہ شادی نہیں کی تھی۔ تو اب تھوڑی سی روشنی ڈالیں، مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا بہت یاد ہوگا۔ یہ امیر شام کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم نے امیر شام کو فرمایا تھا کہ تمہاری نسل اور میری نسل کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ ہوگی، تو اس لیے امیر شام نے جو ہے وہ شادی نہیں کی اور بڑا عرصہ شادی نہیں کی۔ پھر دیکھیں یہ ایک انجینئر صاحب اس طرح کی جو ہے لینگویج یوز کرتے ہیں کہ یہ کہانی شریف ہے، مطلب ان کا جو ہے وہ کسی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حقیقت سے کوئی اور اس طرح کی ہم بہت سی کہانی شریف سنتے رہے، لیکن ان کہانی شریف سے ہمیں نکالا کس نے؟ انجینئر صاحب نے۔ ہم تو دیکھیں نا، ہمیں نہیں تھا پتہ، ہم آج تک واقعہ کربلا جب بھی سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار یزید پر اللہ کی لعنت ہو، ہمیں تو نہیں تھا پتہ۔ اب انجینئر صاحب نے آ کے کہا کہ یار دیکھیں یزید تو ایک وہ فرنٹ فٹ پہ ہے نا، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آری چلی، یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، اس کے پیچھے کون تھا؟ مطلب جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ یار مولا علی کو 19 رمضان کو جو ضربت لگی تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے لگائی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کی جو ہے وہ مولا علی سے ڈائریکٹ کیا دشمنی تھی؟ یا تو ہمیں یہ بیان کریں یا پھر ہمیں بتائیں کہ یار اسے بھیجنے والا کون تھا، اس کا سہولت کار کون تھا۔ امام حسن پر تیر برسائے گئے، وہ مروان نے برسا دیے، لیکن اس کے پیچھے پلانر کون تھا؟ مروان کا سہولت کار کون تھا؟ ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا نا کہ یار خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ حدیثیں بیان کرتے رہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ حاکم وقت کو بالکل نکال رہے ہیں، اور اس حاکم وقت کو جس پر آپ بالکل جو ہے نا مطلب آپ نے آ کے امت کو بتایا کہ یار یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا جہانگیر بھائی کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر انجینئر جیسا بندہ، مطلب کہ جو ایک بہت بڑی اس ٹائم ہمارے ملک کی شخصیت ہے اور ہر کسی کو جو ہے وہ انہوں نے، میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ ادھیڑا ہوا ہے جی، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ انہوں نے سیدھے راہ پہ بھی لگائے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح بھی جو پہلے ہم نے کلپ آن کیا اس کے اندر انہوں نے معاویہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگایا، اور جو بھائی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ بڑا بھڑکے ہیں اس بات پہ جی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بندہ جس کے پاس اتنا نالج ہے، کتابیں رٹی پڑی ہیں، احادیث کی نمبرنگ یاد ہے، آیات کے ترجمے زبانی یاد ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی حدیث اس کی آنکھوں میں سے گزری ہوگی جس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہا ہے؟ سر ہمیں بتا دیں، ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن آج تک ہم تو خود طالب علم ہیں، دیکھیں ہم ادھر اگر بیٹھے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم سے ہی سوال کیا جائے، بلکہ ہم دیکھیں ہم ایک عام عوام الناس ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی علماء سے سوال کریں، بلکہ اس سے ہماری اصلاح ہوگی۔ انجینئر صاحب نے آج تک حسن سلوک والی بات تو کوئی بیان نہیں کی، لیکن صرف یہاں پر ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مطلب امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے ساری زندگی، اور پھر یہ نہیں کہہ رہے کہ یار آخری وقت میں یا 1 سال میں یا کچھ 2 سال حسن، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں، بلکہ اپنی زندگی نہیں، انہوں نے ساری زندگی کا ذکر کیا کہ وہ ساری زندگی امام حسن سے حسن سلوک کرتے رہے ہیں۔ تو ہمیں حسن سلوک بتا دیں کہ وہ کون سا حسن سلوک تھا۔ اچھا یہ ہمارا ایک سوال ہے ان سے
کہ بھائی اگر انہوں نے اپنی زندگی میں حسن سلوک کیا تو پھر قتل کا فائدہ ان کو کیسے ہوا؟ گورنمنٹ کریٹ کرنے والا اس وقت کون تھا؟ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے والا کون تھا؟ اجازت کس نے دی تھی؟ کہ اب بقول ان کے انہوں نے ہی بولا کہ بھائی ان کو اجازت تھی کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، اس وقت کے وہ بدماش بنے ہوئے تھے جو گورنر تھے، تو خیر ان کے پیچھے ہاتھ تو انہی کا ہی تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بہت اچھا سا ایک سوال رکھے جو انجینئر بھائی تک پہنچے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے نہیں کہنا، ان کو جو ہے وہ قاتل ماننا ہے نہیں ماننا. بھائی آپ تو بول کے چلے جائیں گے، کشمکش میں کون ہے؟ امت. بے شک. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یار ہم بھی کشمکش میں ہو، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہر انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے. کس کے ذریعے؟ عالم دین کے ذریعے. اگر یہ عالم دین ہم تک پہنچ رہے ہیں، بلکہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ ہمارے تک جو ہے بہت اچھا نالج لے کر آتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے بھی ہم اب دو طرفہ ہو گئے. ایک ہی بندہ ہمیں دو رستے دکھا رہا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو کائنڈلی جو ہے وہ ایک سوال ان کے لیے رکھیں. تو علی بھائی سے میرا یہی سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں آپ ایک فائنل کر دیں کہ یار امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے امام حسن یا امام حسین کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو حسن سلوک کیا ہے تو آپ ہمیں حسن سلوک بتائیں، کیونکہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یار آپ مجھے بھی سنو، آپ باقی مسالک کے علماء کو بھی سنو، آپ پھر فیصلہ کرو کہ کون حق پر ہے. تو دیکھیں آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں. آپ نے ہمیں کہا کہ یار امام حسن کا قاتل جو بینیفیشری ہے وہ امیر معاویہ ہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ یار جو ہے دہتا ہوا انگارہ، اور اس پر پوری تفصیل دی. میں تو بلکہ وہ ویڈیو پوری دیکھ چکا ہوں، آپ کی 1 گھنٹہ 21 منٹ کی ویڈیو ہے، اور میں نے بڑی جو ہے وہ غور سے وہ ساری ویڈیو دیکھی. اس میں جب میں بیان نہیں کر سکتا، دیکھیں کہ جب دیکھنے میں مجھے 1 گھنٹہ 21 منٹ لگے ہیں تو بیان کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا. تو آپ نے اس میں جو ہے اس ویڈیو میں آپ نے سارے مظالم بیان کیے ہیں. تو اس وقت جو آپ اس پوڈ کاسٹ میں، یہ لیٹسٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن سلوک کیا، تو ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ آپ ہمیں امیر معاویہ کا حسن سلوک دکھائیں کتابوں کی روشنی میں، جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ اپنی ساری زندگی میں کیا، کیونکہ آپ نے ساری زندگی کا ذکر کیا ہے. اور کائنڈلی ایک اور چیز بھی یہاں پہ کویسچن نوٹ کریں گے ہم لوگ کہ ایک تو ہمیں یہ بتا دیا جائے، ہمیں بتا دیا جائے کہاں پہ لکھا ہے. ہم خود بھی کوشش کریں گے طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ انجینئر بھائی ہم آپ کے وہ شاگرد ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو باقاعدہ طور پہ ایک لگن رکھتے ہیں. ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے سے اور اب کی ہماری زندگی میں بہت فرق ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا، تھوڑا سا آپ اس کو بھی ایڈ کیجئے گا بیچ میں، کہ اگر تو ان کی زندگی میں حسن سلوک کیا ہے تو وہ کہاں پہ لکھا ہے؟ دوسرا، ایک طرف آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جنازے پہ جو ہے وہ 30 برسائے گئے، ہسٹری کا وہ ایک پہلا جنازہ تھا، پہلا اور آخری جو آج تک کبھی آیا گیا اور دوبارہ واپس چلا گیا ہو، تو پھر دوبارہ غسل دیا گیا. تو پھر اس کے پیچھے کون تھا؟ تیر برسانے والے کے پیچھے کون تھا؟ پھر جو ہے وہ اس کو زہر دینے والا کون تھا؟ مطلب کہ اگر ان دونوں کاموں کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے، پھر آپ اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی میں وہ تو صحابیت کی نسبت سے لگانا چاہ رہا ہوں. تو بھائی پھر سارے صحابی میرے انالیسس کے مطابق جو آپ سے میں نے سنا ہے کہ سارے پھر جنتی بھی نہیں ہیں، سارے پھر معصوم بھی نہیں ہیں. بے شک بے شک. مطلب کہ ہمارے جو ہے وہ اسی ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ بھائی کچھ لوگ منافق بھی ہیں. اب منافق بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کا دیدار بھی کیا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارے معاملات تھے زندگی کے، کلمہ گو تھے، لیکن ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ منافق تھے. ایسا ہی ہے. تو جہانگیر بھائی گفتگو بہت مزے کی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو میرے خیال سے جو ہے وہ ٹائم سحری کا ہوتا جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اور علی بھائی اٹس ریئلی آنر فار می، اور میرے جہانگیر بھائی کے لیے بھی، کہ آپ جو ہے وہ اگر ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی، اور سننے والے تمام لوگ جنہوں نے اس پوڈ کاسٹ کی کمنٹ سیکشن میں آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ سوال ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ خواتین و حضرات آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.